السلام علیکم. پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نواز دونوں طرف سے پازیٹیو انڈیکیشنز آ رہی ہیں اور دونوں طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جس پہ رضامندی ہے, کچھ باتیں ایسی ہیں جس پہ ابھی اور بات کرنی ہے. کیا یہ آج وہ رات ہے جس پہ معاہدہ ہو جائے گا؟ کیا کل صبح ہم کوئی اچھی خبر سن پائیں گے؟ کون سے نکات ایسے ہیں جس کے اوپر پیش رفت ہے اور کون سا وہ نقطہ ہے جس کے اوپر ڈیڈ لاک ہے؟ اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہو رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے خواجہ سعد رفیق صاحب اور پاکستان تحریک انصاف سے ڈاکٹر عارف علوی صاحب. دونوں کو ویری وارم ویلکم جی. خواجہ سعد رفیق صاحب, پہلے آپ بتا دیجئے پیش رفت ہے یا ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں پہلے کھڑے تھے؟ میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیں, وہ بتا دیں گے زیادہ بہتر انداز میں. ڈاکٹر صاحب آپ پہلے بتا دیجئے, آپ نے کاغذ سامنے پھیلائے ہوئے ہیں, پھر خواجہ صاحب سے جواب لے لیں گے کیونکہ کاغذ ان کے سامنے, میرے سامنے تو یہ صفحہ ہے. اچھا, میرے پاس ایک ڈاکومنٹ بھی ہے جس میں یہ تفصیلات لکھی ہوئی ہیں جو تحریک انصاف نے تیار کی. ان کی کاپی ڈاکٹر صاحب کے سامنے پئی ہوئی ہے. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا جی, میں آپ کے سامنے ایک ذکر کر دوں, کچھ غلط فہمیاں بھی دور ہو جائے, کچھ پروپیگنڈا, کچھ مس انفارمیشن بھی ہے وہ دور ہو جائے. ہم نے کوئی 6 پوائنٹس کا ایک لکھا ہوا ایک ہاتھ میں کاغذ یہ دیا تھا جو ہم نے پہلی میٹنگ میں کمیونیکیٹ کیا تھا. اس کو 6 نکات کو پڑھ دیتا ہوں تو آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ ہم کہاں سے آ رہے ہیں. ہمارا پہلا نقطہ تھا امیڈیٹ ریزگنیشن آف دا پرائم منسٹر. ہمارا دوسرا نقطہ تھا کہ پھر ری الیکشنز فوراً ہو. 2. تیسرا نقطہ تھا کہ چونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ ری الیکشنز فوراً ہو تو پارلیمنٹ نہیں پاس کرے گا. آرڈیننس آف الیکٹورل ریفارمز انکلوڈنگ ای سی پی نیگوشیٹڈ ود میجر پولیٹیکل پارٹیز. ٹھیک ہے نا, امیڈیٹ ریزگنیشن آف دی اسمبلی, چلاتے جائیے گا. یہ 3 ہوئے. اچھا جی, پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ ان کنسلٹیشن ود میجر پولیٹیکل پارٹیز, چوتھا پوائنٹ تھا. 5واں تھا ریزگنیشن آف آل الیکشن کمشنرز, اور 6واں تھا اکاؤنٹیبلٹی آف آل دوز انوالوڈ ان 2013 کی ریگنگ. یہ آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ, یہ ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا اور یہی ہم لے کر بھی آئے تھے, سیریسلی لے کر آئے تھے. اس میں کوئی ہمارے ذہن کے اندر کوئی کمپرومائزز نہیں تھے. تو 3 نکات پر, یعنی 2 نکات پر ہم نے تھوڑی سی ڈھیل دی ہے نا. 2 نکات کیا ہیں کہ فورن ری الیکشن سے پہلے جوڈیشل کمیشن کا پروپوزل ان کے پاس سے آیا. ٹھیک ہے نا, مسلم لیگ نون نے پروپوزل دیا جوڈیشل کمیشن بنا دیتے. جوڈیشل کمیشن بنا دے, بلکہ پروپوزل وہ تھوڑا سا پہلے سے بھی یوں تھا کہ نواز شریف صاحب اس سے پہلے ہی جوڈیشل کمیشن کا خط بھیج چکے تھے ہے نا, ریکویسٹ ٹو دا چیف جسٹس. صرف ٹی او آرز آپ لوگ ڈسکس کرتے ہیں, ٹی او آرز کے حوالے سے, تو ہم نے اس پر اگری کیا. ٹھیک ہے نا, ہم نے یہ کہا کہ جی امیڈیٹ ری الیکشنز اور آرڈیننس آف الیکٹورل ریفارمز کے بجائے یہ پروپوزل آیا, دونوں طرف سے اطراف سے یہ اگریمنٹ ہوا کہ جو پارلیمنٹری کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے جس کا میں بھی ممبر ہوں, اسی کے ذریعے ہو جائے الیکٹورل ریفارمز اور اسی ٹائم فریم میں ہو جائے جو اس کے پاس وقت رہ گیا 40-45 دن کا. ٹھیک ہے, ایک ہو گیا جوڈیشل کمیشن اور دوسرا ہو گیا الیکٹورل ریفارم تھرو دیٹ پارلیمنٹری کمیٹیز. اچھا, اس کے اندر ایک شق ہم نے یہ ڈالی کہ یار ایکسپرٹس کی بھی ایک سب کمیٹی بنا لو, تو حکومت نے اس پر بھی اگری کر لیا. ٹھیک ہو گیا. جو ہمارا پوائنٹ اب بھی ہے جس پہ ڈیڈ لاک ہے وہ ریزگنیشن آف دا پرائم منسٹر ہے, وہ بھی آپ سمجھ لیجیے کہ ہے موجود. اچھا جی, پھر اس کے بعد حکومت کی طرف سے جو بات چیت ہوتی رہی تو ہم نے ان کو ایک ریٹن ڈیمانڈز دی تھیں. ریزگنیشن آف الیکشن کمشنرز پر یہ بات ہوئی کہ جی وہ تو الیکشن کمشنرز سے انڈیپینڈنٹ ہیں, وہ ریزائن نہیں کریں گے. ہمارا کہنا یہ تھا کہ اگر مسلم لیگ اور ہم مل کر ریکویسٹ کریں, کیونکہ کانفیڈنس لوز کر گئے تو الیکشن کمشنرز رہ نہیں سکتے, چاہے لیگلی نہیں ہو, مگر یہ کہ if you show no confidence. جسٹ ایک ایڈ کر دوں, لاسٹ پروگرام میں ساغ ڈار صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب میرے ساتھ تھے, تو شاہ محمود قریشی صاحب نے آن ایئر ایڈریس کر کے کیمرے میں کہا کہ پلیز آپ قابل احترام ججز ہیں, ہمارا آپ پہ کانفیڈنس نہیں رہا, کائنڈلی آپ ریزائن کر دیجئے تاکہ نیا الیکشن کمیشن تشکیل دے. اور اگر نیگوشیشنز کے اندر یہ بات آ جائے تو خود بھی چھوڑ جائیں. میرے خیال میں قابل احترام لوگ ہیں, جب آپ دونوں جماعتیں متفق ہوں گی تو آپ کو رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. اچھا, اب 2-3 پوائنٹس اس پر بحث چلتی رہی. وہ یہ تھا جناب کہ اکاؤنٹیبلٹی آف دوز انوالوڈ ان 2013 ریگنگ اینڈ ٹو پروو دیٹ ریگنگ. اچھا, ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ریگنگ پروو ہو گئی, میسو ریگنگ پروو ہو گئی, یقیناً 1-2 کانسٹیٹوئنسیز کی نہیں, اگر ریگنگ پروو ہو گئی تو ان کا مسلسل یہ پوائنٹ آف ویو, اور آج بھی ہے اور سعد بھائی اس پر اتفاق کریں گے, ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ جی پھر تو نیشنل اسمبلی کا جواز ہی نہیں رہتا نا, اور پھر پرائم منسٹر کے رہنے کا بھی جواز نہیں رہتا. تو ایک اسٹیٹڈ پوائنٹ آف ویو یہ پہلی میٹنگ میں لے کر آئے تھے کہ اگر ریگنگ پروو ہو جائے, اور یہ کہیں گے, اور یہ کہیں اس کے علاوہ نہ ان کی پوزیشن نہ ہماری پوزیشن, تو ہی نہیں سکتا نا کہ اگر کوئی ادارہ سپریم کورٹ کے نیچے یہ فیصلہ کر دے کہ جی جوڈیشل کمیشن کی جو رپورٹ ہوگی وہ ریکمینڈیٹری ہوگی یا مینڈیٹری ہوگی. یہ بھی بات آئی, یہ ہم نے پھر اس کے بعد ہم نے, انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا, زبانی باتیں ہوتی رہی ہے نا, مگر یہ کہ ہم نے ان کو جلدی سے بتائیں, پھر خواجہ صاحب کی طرف آئیں.
خواجہ صاحب کی طرف آ جائیں. پھر ہم نے ان کو لکھ کر جو 8 پیجز کا دیا اس کی تفصیل سے گفتگو ہوگی. سعد رفیق صاحب سے آپ گفتگو کریں. جوڈیشل کمیشن کی جو رپورٹ ہے وہ ریکمینڈیٹری یا نہیں, مینڈیٹری؟ یہ طے پایا کہ وہ بائنڈنگ ہوگی اور یہ اگری کیا. انہوں نے اگری بھی کیا. انہوں نے یہ کہا کہ ایک قانون لانا پڑے گا جس کے اندر یہ جو کمیشن بنے اس کی نیچر کو, اس کے ٹرمز آف ریفرنس کو ڈیفائن کیا جائے. یہ بھی خواجہ صاحب یہ قابل قبول ہے نون لیگ کے لیے کہ وہ جوڈیشل کمیشن کی جو ریکمینڈیشن ہیں وہ مینڈیٹری ہو بائی لا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں نیگوسیشنز بالکل اس مرحلے پر ہیں کہ آج ہماری پارٹی کا ڈرافٹ ان کی ٹیم کو مل چکا ہوگا یا ملنے والا ہوگا. مل چکا ہے. ہاں, وہ آج شام کو فائنل ٹچ ہو رہے تھے. تو وہ اس کے بعد اب ظاہر ان کا جواب آئے گا. بنیادی اختلاف نہیں ہے. الیکٹورل ریفارمز پر بھی ایک طریقہ کار طے ہو گیا. اب چونکہ عمران خان صاحب کا یہ ماننا ہے کہ الیکشن میں ان کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے اور اس الیکشن کے نتیجے میں ان کی بجائے میاں صاحب وزیر اعظم بن گئے, ہم بینیفیشری ہیں اس کے ان کی نظر میں. اور یہ بھی کہ یہ کنائیونس ہے زرداری صاحب کی بقول ان کے چیف جسٹس صاحب کی, الیکشن کمیشن کی اور ہماری میاں صاحب. تو ہمارا اس پہ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ان کے یہ الزامات جس کے لیے میٹیریل انہوں نے مہیا کرنا ہے, یا سپریم کورٹ کا جوڈیشل کمیشن جدھر سے مرضی تحقیق کرے اس کا پورا رائٹ ہوگا, اپنا وہ انویسٹیگیٹو آرم بھی بنا سکے گا, جس بھی ادارے سے چاہے مدد لے سکتا ہے. اگر ثابت ہو جائے کہ ہماری کنائیونس تھی میاں نواز شریف صاحب کی اور ہم نے ان کا مینڈیٹ چوری کیا ہے, تو پھر اس کے بعد ہمارا حکومت میں رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں رہتا نا. باقی سپریم کورٹ کی اسحاق ڈار صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ یوز کی تھی, میں دہرا کے آپ سے پوچھ لوں. انہوں نے کہا تھا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان پبلکلی کمٹ کریں گے اس بات کو کہ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ میں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انتخابات دھاندلی شدہ تھے یا نون لیگ نے اس میں ایسا نہیں, یا رک جائے, میں جانتا ہوں دھاندلی شدہ تھے. نہیں, دیکھیے بات سنیں, 2 باتیں ہیں. ان کا سارا الزام ہے پنجاب میں ہماری جیتنے پر. کے پی کے کا الزام یہ عائد نہیں کرتے, سندھ میں یہ الزام عائد نہیں کرتے, بلوچستان میں ان کے امیدوار نہیں تھے. دے ٹاک اباؤٹ پنجاب کہ پنجاب سے ہم نے جو مینڈیٹ لیا وہ ان کا تھا جو ہمیں آ گیا. بات کو بہت کھول کے میں کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے نا. میں مین میخ میں نہیں پڑھوں گا اس طریقے سے, کیونکہ میں سیدھی بات کرنا چاہتا ہوں. سو اگر تو کوئی ایسا ٹی او آر بنتا ہے جس کے نتیجے میں جو عمران خان صاحب نے ریپیٹڈلی کہا ہے کہ ہماری اور زرداری صاحب کی اور ایکس سی جے کی کنائیونس سے ہم نے ان کا مینڈیٹ چوری کیا ہے, تو وہ ثابت انہیں کرنا ہے نا, یعنی ثبوت انہیں دینے ہیں. ہمیں تو پتہ ہم نے نہیں کیا, ہمارا سٹینڈ ہے بالکل کلیئر. اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے اور یہ میاں نواز شریف صاحب کے یا پی ایم ایل این کے کھاتے پڑتی ہے کہ ہاں بھائی ہماری کنائیونس تھی, تو ندیم ملک صاحب کس منہ سے ہم رہیں گے اقتدار میں, مجھے بتائیں. لیکن میری 2 باتیں اور بھی ہیں کہ یہ جو ڈرافٹ ہے, چونکہ یہ پبلک ہو گیا, ہمارا فیصلہ تھا آپس میں کہ یہ نہیں ہوگا, پتہ نہیں کدھر سے لیک ہوا, بہرحال ہو گیا. نہیں, یہ اسمبلی میں ذرا سی وضاحت کر دوں, یہ اسمبلی میں اس طرح سے ہو گیا, چلے انہیں چھوڑ دینا. شاہ محمود صاحب نے کہا کہ جی کانفیڈینشیل ڈرافٹ ہے, مگر جو بیچ کے جو جرگہ بیٹھی ان کو چاہیے, تو ہم نے نہیں شیئر کیا کیونکہ ہمارا آپس میں یہ طے تھا کہ ہم ڈرافٹ دے رہے ہیں, ہم اوپن نہیں کریں گے. مگر پھر اسحاق ڈار صاحب نے اسمبلی کے فلور پر کہا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں, تب یہ پبلک ہو. کوئی بات نہیں. اچھا, اب اگلی بات یہ ہے, فیل یہ ہے اس ڈرافٹ کے بارے میں کہ جن صاحب نے اسے ڈرافٹ کیا ہے وہ ایک پھندے تیار کیے ہیں اس میں کہ اگر یہ ہو تو یہ ہو, اگر 30 حلقوں میں, بھئی کون سے 30 حلقوں میں, 30 حلقوں میں اگر ریگنگ ثابت ہو آؤٹ آف 250 کانسٹیچوئنسی 272 ڈائریکٹ 272, تو سارا الیکشن نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا. اس میں لکھا ہوا ہے, میں نے پڑھا ہے, عجیب و غریب, لیکن وہ 30 کون آئیڈینٹیفائی کرے, وہ بھی آگے لکھا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی ہی وہ حق رکھتی ہے. یہ تو خیر ان کو پریروگیٹو تو نہیں دیا جاتا. اچھا, اب اس میں میں اس کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہتا, یہ سٹیج نہیں, یہ تو یا سپریم کورٹ پہ چھوڑ دیں کہ وہ رینڈملی پک کر لیں. پہلے میرا نقطہ نظر یہ ہے, نہیں یہ ٹھیک ہے پوائنٹ, میرا پوائنٹ سمپل ہے ندیم بھائی, کہ پہلے جو جنرل ایک ایلیگیشن ہے کنائیونس ایکس سی جے کی, خدا نخواستہ میاں صاحب کی یعنی ہماری, زرداری صاحب کی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی, وہ پروو ہونی چاہیے. اس کا جو بھی میتھڈالوجی سپریم کورٹ اڈاپٹ کرتی ہے, سپریم کورٹ کو ڈکٹیٹ کرنے کی تو ہم کوشش نہ کریں, وہ ثابت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد تو آگے حلقوں تک جانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. اور ووٹ آڈٹ ان کا بہت اصرار تھا, وہ اس میں شامل رہے گا اس کے ٹی او آرز میں کہ نہیں رہے گا؟ اچھا دیکھیے, میں اس کی بہت باریکی میں ہم نہیں جانا چاہتے کیونکہ ابھی بھی ان کے ہمارے بیچ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہ یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں میڈیا پہ, نہ اس کے علاوہ بھی ہے نا جی, کیونکہ یہ تو اب ڈرافٹ پرانا ہو گیا. تو ہماری ریکویسٹ ہے نا, یہ تو ہماری وشفل یہ وشفل لسٹ ہے نا, لیکن ٹی او آرز پہ آپ لوگ قریب ہیں یا لڑ رہے ہیں, میں یہ نہیں سمجھ سکا. یہ خیال ہے قریب ہیں, میرا خیال ہے جہاں معاملہ پھنس رہا ہے نا وہ ٹی او آرز پر ہی پھنسے گا اور اس سے انشاءاللہ نکل سکتے ہیں. اگر گڈ ول ہوگی کہ اس کرائسس سے نکلنا ہے تو نکل سکتے ہیں. ویسے ایک میں بات بتاؤں,
اس وقت پاکستانی پبلک میں آپ لوگ پتہ نہیں کتنا لوگوں سے براہ راست جا کے آپ لوگوں کا انٹریکشن، اگر آپ لوگوں سے براہ راست ملیں، خواجہ صاحب آپ بھی اور آپ بھی، تو آپ کے بھی ووٹر آپ کو کہیں گے کہ بس کریں ایگریمنٹ کر لیں، اور ان کے بھی ووٹر کہیں گے کہ ایگریمنٹ کریں. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھ دیں. میں تو ایک جملے میں ختم کرنا چاہتا ہوں، اللہ کرے یہ ہو جائے. اگر یہ نہ بھی ہوا، جوڈیشل کمیشن بھی ہم بنائیں گے، اور ظاہر سپریم کورٹ کے ججز کو ہم تو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، نہ وہ ڈکٹیشن لیتے ہیں کسی کی، کیونکہ اب عمران صاحب نے اور پی ٹی آئی نے اس کو اتنا زیادہ آگے لے گئی ہے کہ فرض کریں، پیچھے تو یہ نہیں ہٹیں گے، فرض کریں ایک منٹ کے لیے اگر ہٹ بھی جائیں، ہم اب اس پوزیشن میں نہیں ہیں پولیٹیکلی کہ پیچھے ہٹیں، کیونکہ اتنا ہمارے چہرے پہ دھول گر گئی ہے کہ ہماری بھی ضرورت بن گئی ہے کہ وہ یا صاف ہو، آر ہو یا پار ہو. سو اب یہ ان کا اور ہمارا ایجنڈا ایک ہی ہے اس پہ، الیکٹورل ریفارم پہ بھی، اور یہ بھی کہ سپریم کورٹ سے اس کی انویسٹیگیشن کروانی ہے. الیکٹورل ریفارم تو ویسی اچھی چیز ہے، وہ آپ خود سپورٹ کرتے ہیں. سر ہم تو اب دیکھیں نا، ہمارا ان کا ایجنڈا ایک ہے، ٹی او آر پہ صرف یہ ہے، ٹی او آر پہ سوئی ہے تھوڑی سی ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو ہے نا. اینڈ دیر از نو پری کنڈیشن آف پرائم منسٹرز ریزگنیشن. وہ پری دیکھیے وہ ابھی تک، ہے. ارے بھائی ایک میں ختم کر دوں، وہ آپ نے لکھا ہوا ہے. ارے بھائی ایک منٹ میں ختم کر دوں میرے بھائی. وہ اس میں ابھی ان کی طرف سے واضح بات نہیں آئی، آنی چاہیے. وہ جو آ رہی ہے اس میں کوئی ایک دو باتیں آج جرگے نے کی تھی جو میرا رائٹ نہیں ہے میں یہاں پہ کروں، مجھے اس کا اختیار نہیں ہے کہ جی یہ لکھ کے دے دیتے ہیں. وہ یہ نہ کریں. آپ سپریم کورٹ میں جائیں، اپنے ثبوت لے جائیں، بجائے اس کے کہ آپ دھرنے میں بیٹھے رہیں یا ساری دن ملک ریاست کا کاروبار میں فلوج رہیں. آپ 30 دن میں 35 دن میں جو بھی ٹائم لائن فکس کرتے ہیں آپ ثابت کریں، ہم سے قوم کی جان چھڑوا دیں. ویسے میں آن ایئر ایک بات کے اوپر ڈاکٹر عارف علوی صاحب آپ کو کہوں، یہ آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ گن پوائنٹ کے اوپر وزیر اعظم کو کہیں گھر چلا جائے. میں اس مسئلے کے اوپر آپ کو سپورٹ نہیں کرتا. میں ووٹ آڈٹ پہ سپورٹ کرتا ہوں، الیکٹورل ریفارم پہ سپورٹ کرتا ہوں، جوڈیشل کمیشن پہ سپورٹ کرتا ہوں. اس پہ سپورٹ نہیں کرتا آپ کو بالکل کہ آپ کہیں کہ ہم نے بندوق رکھی ہوئی، ہم سامنے بیٹھے ہیں، پرائم منسٹر استعفیٰ تو گھر جاؤ. یہ ٹرسٹ ایک ادارے پہ اعتبار کریں. یہ انٹینشن نہیں تھا، انٹینشن تھا جو انٹینشن بتا دیتا ہوں اور پھر اس بات کو چھوڑ دوں گا. انٹینشن یہ تھا کہ پرائم منسٹر صاحب کے رہتے ہوئے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی. اچھا کیوں؟ اور وہ ری انفورس ہو گیا، اور اتفاق سے آپ یہ دیکھ لیے کہ ہمارا شروع سے انٹینشن تو یہی تھا، مگر ری انفورس یہ ہو گیا کہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں وہ طاہر القادری صاحب کی جو کہ جماعت کی جو اموات ہوئی تھی نا، اس کے اوپر ایف آئی آر ڈسپائٹ کورٹ آرڈرز نہیں ہوا. تو لہٰذا اس سے خیال ہمیں یہ ہوا کہ بھئی یہ تو ہمارا ایشو ری انفورس ہو گیا کہ پرائم منسٹر صاحب کے ہوتے ویسے وہ ایک ڈفرینٹ ایپیسوڈ ہے. چلو کوئی بات نہیں. میں اس پہ شہباز صاحب کو کہتا ہوں آپ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں، ان کو انٹرویو میں بھی کیا آیا تھا، لیکن یہاں میں آپ کو سپورٹ نہیں کرتا. یہ اور چیز ہے. اب آگے چلیے. یہ کہہ رہے ہیں مطلب کچھ چیزیں ابھی بالکل کلیئر نرمی دکھائیں گے کیونکہ آپ کی ضد جو ہے نا پورا نظام نیچے لے جائے گی. اچھا سنیں نا میری بات. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جی مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اور یہ نیکسس تھا. یہ ہمارا الزام ضرور ہے نیکسس کا. اچھا فرض کیجئے یہ نیکسس جو ہے نا، یہ تو میں نہ کرپشن میں پروف کر سکا ہوں عدالتوں کے اندر. کوئی کرپشن آپ دکھا لیجیے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ 99.9% کرپشن کے کیسز جو اچھالے گئے جن کا ایویڈنس بھی موجود تھا، کبھی وہ اس سٹیج تک نہیں پہنچے کہ کورٹ کے اندر وہ پروو ہو سکے. لہذا نیکسس ہمارا ایلیگیشن ہے، شاید پتہ بھی چل جائے، کوئی ایویڈنس مل جائے، مگر ہم انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نہیں ہے. اچھا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو چھوڑو، یہ دیکھ لو کہ چوری ہوئی یا نہیں ہوئی. سنو نا، ایک تو یہ کہ یہ چوری کر گیا ہے نا، ایک تو یہ ایشو ہے کہ میں چوری کر گیا. اچھا ہاں ایک ٹویسٹ نہیں، میں کہہ رہا ہوں میں آپ کو سپریم کورٹ پہ ٹرسٹ کرنا. ہاں نہیں سنیں نا، میں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی پہ بھی کہیں آپ کے علاوہ نہیں میں آپ بھی نہیں سمجھے اور آپ بھی نہیں سمجھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے فوکس کیا کہ میں پروف کروں کہ جی یہ نیکسس تھا 3 لوگوں کا. انہوں نے برڈن آپ پہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کہتے ہیں برڈن آپ پہ. میں آگے بڑھ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایشو یہ نہیں ہے کہ کس نے چوری کیا ہے نا. ایشو یہ ہے ممکن ہے میرے اوپر ایلیگیشن سعد رفیق لگائیں کہ تم نے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں چوری کیا. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں چوری اگر ہوئی ہے بس چوری کے اوپر رکھ لو، برڈن آپ کے اوپر نہ ڈالیں. نہیں برڈن نہیں، برڈن چوری پر رکھیں. چوری کو انویسٹیگیشن کر لیں کہ کانسٹیٹوئنسی میں کھول کے بات کریں نا. کھول کر کہہ رہا ہوں نا. دیکھو سعد رفیق صاحب کی کانسٹیٹوئنسی میں فرض کرو کوئی یا میری کانسٹیٹوئنسی چھوڑو، ان کا تو واقعی سب وہ نہیں میری کو ڈسکس کریں تو اوپن ہو چکی ہے. میں صرف نام لینا چاہتا ہوں. اگر سعد رفیق صاحب کی کانسٹیٹوئنسی میں کوئی الیکشن ریگنگ ہوئی ہے نا، تو دا پیپل ریسپانسبل are directly the presiding officer and the returning officer. ان کے خلاف کارروائی ہو، ان کے خلاف کارروائی ہو. خواجہ صاحب. اچھا سعد رفیق کے خلاف کیا کارروائی ہو، یعنی وہ ذمہ دار ہیں. سعد رفیق کو آپ ڈسکوالیفائی کر دیں ہمیشہ کے لیے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا. مگر جہاں چوری ہوئی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر لو تاکہ وی لرن. جن لوگوں کی ذمہ داری تھی ان کو سزا ملے. ان کو سزا. خواجہ صاحب صحیح کہہ رہا ہوں.
نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں آپ سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں سعد رفیق کو ڈسکوالیفائی مت کرنا. نہیں مجھے بھی کریں گے، کیوں نہ کریں، میں نے چوری کی، مجھے کیوں معاف کریں. یہ ان کا پوزیشن یہ ہے کہ وہ جوڈیشل آفیسرز جنہوں نے میل پریکٹسز کی دے شوڈ بی پنشڈ. اس میں کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہوگا، ان کی طرف سے بھی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہوگا. آپ ایگری کرتے ہیں اسے؟ مجھے تو نہیں، میں تو کہتا ہوں اس کو بھی ساتھ ڈسکوالیفائی کریں نا. میں اپنے حلقے میں ریگنگ میں ملوث پایا جاتا ہوں تو ملوث پایا جاؤں گا تو کوئی ثبوت، کوئی شواہد تو ہوئیں گے کہ نہیں ہوئیں گے؟ پہلے تو یہ ثابت کرنا پڑے گا نا کہ خواجہ صاحب نے کی کہ نہیں کی. ندیم ملک صاحب جب آپ بات کرتے ہیں، آپ سے مراد آپ نہیں، اپنے اوپر نہ لیجئے گا، آپ سے مراد یہ ہے کہ جب آپ 1.25 سال سے یہ جو پولیٹیکل ورکر ہے ان کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اپنی بات اتنی خوبصورتی سے کرتے ہیں کہ نہ آپ کو چھوڑیں گے نہ مجھے چھوڑیں گے. اگر یہ ایک جملہ میں اپنی پارٹی کو بار بار کہہ رہا ہوں، چلے میں بھی یہ بول دیتا ہوں. میں نے اپنی پارٹی سے یہ گزارش کی ہے کہ ساری شرطیں مان لیں پی ٹی آئی کی، ایک شرط اپنی منوا لیں. چلے میں ڈسکلوز کر دیتا ہوں کیونکہ جو میری بات ہے وہ تو میں کر سکتا ہوں. میں نے کہا جی وہ کیا؟ میں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب چونکہ ان کی یہ انسسٹ کرتے ہیں کہ بھئی یہ دھاندلی ہوئی ہے اور دھاندلی کی تحقیقات ہونی چاہیے، ہم بھی کروانا چاہتے ہیں ان کے حکم پہ اور ان کی خواہش پہ. اوکے، اگر تو ہو گئی ثابت تو آپ کہتے ہیں وزیر اعظم بھی جائے، اسمبلیاں بھی جائے، حکومت بھی جائے، سب مان جائیں. تو اگر ثابت نہ کر سکے تو پھر عمران خان صاحب کی ریمیڈی کیا ہے؟ یہ پھر کافی نہیں ہے کہ وہ کہ اچھا میں مان گیا. نہ، 1.25 سال ہمارا منہ چہرہ کالا کیا، داغدار کیا. اگر سپریم کورٹ میں سے وہ آ گئے خالی ہاتھ کہ نہیں جب کچھ بھی نہیں ہوا تھا، ریگولیرٹیز کی بات نہیں کر رہا، وہ ہر حلقے میں کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی نیچے ہوتی ہے. ریگنگ، انجینئرڈ الیکشن، مینڈیٹ کو چوری کرنا، کنائیونس، وہ اگر آپ ثابت نہیں کر پاتے تو پھر ان کا کیا کیا جائے؟ تو نہیں کیا نہیں جائے. پھر عمران خان صاحب کی پارٹی بتائے گی کہ جو سلوک نواز شریف صاحب سے یہ کرنا چاہتے ہیں وہی پھر عمران خان صاحب کے بتائیے. آپ ڈاکٹر انصاف کی بات کریں، آپ طریقے انصاف، تحریک انصاف لوگوں کے نہیں دینا. ساری جماعتوں کے لوگوں نے یہ بات کہی ہے، انہوں نے بھی کہی ہے کہ ریگنگ ہوئی ہے نا. ساری جماعتوں، کوئی لیڈر نہیں. آپ نے کہا ہوگا آصف زرداری صاحب نے کراچی میں ہوئی ہے کیا ریگنگ؟ آپ کو پتا ہوگا. میرا تو وہ امیدوار جو ہے وہ 3 4 نمبر پہ آتا ہے، آپ کو زیادہ پتا ہے. جیتا ایک وہاں پر نا، اس کے خلاف بھی آ گیا کہ ریگنگ ہوئی ہے. اس کے خلاف ٹریبیونل میں وہ گئے پی پی والے، وہ انہوں نے پروسیڈنگ میں حصہ لیا اور وہ جیت گئے. کہیں تو کھڑے ہونا پڑے گا. ان کے سوال کا ڈائریکٹ جواب تو دینا کہ اگر جوڈیشل کمیشن یہ کہتا ہے کہ سب کچھ صاف ستھرا تھا، میاں صاحب نے کچھ نہیں کم از کم کنائیونس نہیں تھی، کوئی کنائیونس نہیں تھی، تو پھر آپ کی سزا کیا ہوگی؟ میں آپ کو بڑی کلیئر کٹ بات جانا دیں گے. یس، پچھلی اسمبلی میں تھے یار، دیکھو ادھر نہیں میں نے جانے دینا. بڑی ایلیگیشنز لگائی. آپ کی سزا کیا ہوگی اس کا جواب میں بتا رہا ہوں نا. زرداری صاحب اور ان کی حکومت کے کرپشن پر، اچھا ان کا فرض بنتا ہے کہ یہ کہیں. اچھا کوئی چیز عدالت میں پروو نہیں ہوئی، ان کی سزا کیا ہوگی؟ اگر جوڈیشل کمیشن نے کہا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، میں اپنے سوال پہ دوبارہ آؤں گا، پھر آپ کی سزا کیا؟ جوڈیشل کمیشن کہہ نہیں سکتا. یہ آپ زوم کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے طے کیا ہوا پہلے؟ نہیں، میں بتا رہا ہوں نا کیوں نہیں کہہ سکتا. میچ فکس نہیں ہے. جوڈیشل کمیشن اگر جوڈیشل کمیشن میں مل گیا ہوں آج خواجہ سعد رفیق کو. بالکل کہہ رہا ہوں جوڈیشل کمیشن وہیں پر آ رہا ہوں میں. لہٰذا میرا جو اوریجنل آرگومنٹ تھا نا اس پر آپ نہیں آئے. میں نے یہ کہا کہ ہم نے صرف یہ پروف کرنا ہے اور جوڈیشل کمیشن نے یہ دیکھنا ہے کہ ریگنگ ہوئی، اور اگر نہ ہوئی ثابت. ریگنگ تو ہوئی، اگر نہ ہوئی چلے، اگر ہو گئی تو ہم گئے. دیکھو میرا حق ہے، سنو نا. اچھا یار میں جاتا ہوں، میرے گھر میں چوری ہوئی، میں جاتا ہوں کسی عدالت میں کہ بھئی میرے گھر میں چوری ہوئی، کون مشکوک ہے؟ یہ مشکوک ہے، یہ مشکوک ہے. اچھا عدالت کہے کہ جی اگر پتہ نہ چلا تو تمہیں بند کر دیں گے. میں انسان ہوں، میرا حق ہے. الزام جھوٹا ہے پھر. نہیں، ہاں الزام اگر چوری نہیں ہوئی تو میں سیاست چھوڑ دوں. اگر عدالت کا الزام جھوٹا ہے، الزام جھوٹا، یہ ریکارڈ ہو گیا، ریکارڈ ہو گیا. الزام ہو گیا. کون سا؟ ریگنگ کا. میں چلاؤں گا یہاں ریگنگ کا، بالکل. اگر عدالت یہ کہے کہ ریگنگ نہیں ہوئی ہے، میں چور کی سزا. جو ہمارے ذمہ پڑے نا یار، اب سندھ کی ریگنگ ہمارے ذمہ ڈال دیں. آپ کے پی میں کچھ ہوا، آپ کہیں یہ مجھے نہیں پتا. میں نے کہا کہ چوری ہوئی ہے، میں وہ ایلیگیشن لگا رہا ہوں کہ چوری ہوئی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے چور ثابت کرو. میں مجھے کرنا ہے. ندیم صاحب ایک سعد رفیق کے ایک ٹیلی فون ریکارڈ تو مجھے ملے گا. ندیم بھائی آن اے سیریس نوٹ، سندھ میں اگر کسی نے کوئی گڑبڑ کی ہے جہاں میرا امیدوار ہی نہیں تھا، جہاں میں پہلی دوسری پوزیشن میں نہیں آیا، تو میں اس کا ذمہ وار نہیں ہو سکتا. میں میری پارٹی کے پی کے میں آپ جیتے ہوئے ہیں، بلوچستان میں ہم اس طرح سے جیتے ہوئے نہیں، مخلوط حکومت ہے. آپ کا الزام ہے ہمارے اوپر کہ پنجاب، لیٹ اس بی ویری کلیئر، یہ ہم کو پاگل تو نہیں نا ہے کہ وہاں پیپلز پارٹی کو جتوانے کے لیے کام کر رہے ہیں، کے پی کے میں ان کو جتوانے کے لیے کام، ہم بیوقوف تو نہیں ہیں.
بلوچستان میں کسی اور کو کمیشن جتوانا بنے چاہتے گا اسے ایز اے میٹر آف پرنسپل جہاں سے یہ جیتے ہیں KPK سے وہ بھی دیکھنا پڑے گا، اصولن دیکھنا چاہیے نا، اور جہاں سے سندھ سے پیپلز پارٹی اس جیتے پہ ہیں وہ بھی agreement- دیکھنا اچھا، چاہیے۔ یہ میٹر آف پرنسپل ہے، لیکن یہ تو یہ کہتے صرف ہیں نہیں کہ پنجاب کو رگڑا لگائی جائے اور باقیوں کو نہ یہی دیکھو۔ کہتے ہیں، یہ 30 ہلکے لکھے پڑے نا، میں نے پڑھ لی۔ PTI پوائنٹ آؤٹ کرے گی بھئی آپ کا کیسے نہیں، right ان ہے؟ کا رائٹ نہیں ہے، یہ جوڈیشل کمیشن کو رینڈملی چاروں صوبوں سے پک کرنے پڑے، یہ بالکل جائز بات ہے۔ بلکہ اس کا اصول یہ ہونا چاہیے کہ پرپورشنیٹلی اور ایک اور بات 58% پنجاب ہے تو 58% اچھا، پنجاب یہ سے بھی ندیم صاحب ایک اور بات، میرے پروڈیوسر صاحب بریک کا کہہ رہے ہیں نیگوشیشن کے اندر یہ بھی گفتگو ہوئی ہے کہ پروپورشنٹلی پروونسز سے اٹھا لیا، پرپورشنیٹلی اٹھائیں، ہاں، یہ جو بھی اصول کی بات ہے یہ بھی ہوا، پرپورشنیٹلی، آپ کو رائٹ نہیں دیا جا سکتا، یہ آپ چھوڑ دیں جوڈیشل، یا ایکول رائٹ ہوگا، ان کو بھی 15 دے دیں گے، ہمیں بھی 15 دے دیں گے، تو بات وہی ہوگی نا۔ ارے بانٹتے کیوں ہیں بھائی، اس جوڈیشل کمیشن پہ اعتبار کر کمیشن پہ چھوڑیں۔ بریک لے لیں جی، ایک بریک لے لیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو اور بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، خواجہ سعد رفیق اور ڈاکٹر عارف علوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ خواجہ صاحب آپ سے آغاز کروں گا، میں نے پچھلے کوئی 1 مہینے میں نا ٹی وی کے اوپر اتنی اپیلیں کی ہیں کہ ساری عمر کسی سے نہیں تھے اپیلیں کی، تو لوگ کہتے ہیں کہ جرنلسٹ کا جو کور کام ہے وہ سوال جواب ہے، میں خود کہتا تھا کہ میرا اس سے علاوہ کبھی کوئی کام نہیں ہے، میں سوال اور مجھے جواب چاہیے، دیٹس آل، لیکن اب میں اس سے اپنے وے بیونڈ مائی ڈیوٹی جا رہا ہوں اور آپ سے پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آج رات ہے اور کل صبح ہے، اس قوم کو اچھی خبریں دیں۔ لوگ بارشوں سے پہلے KP میں مرے تھے، آج پنجاب میں مر رہے ہیں، اور یہ اگلے 15 دن کی فورکاسٹ ایسے ہی ہیں، ٹورنشل رینز۔ ہمیں حل دیجئے، ہم آگے جائیں، آپ بسم اللہ کریے، آپ پہلے بتائیے، پھر میں ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے بھی پوچھوں گا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ نے بات کی ہے میں اس کے ساتھ پوری طرح اتفاق کرتا ہوں۔ وقت پہلے ہی بہت ضائع ہو چکا ہے، 1 مہینہ ضائع ہو چکا ہے قومی زندگی کا، 1 دن مزید ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ چائنیز پریزیڈنٹ کا دورہ جو ہے وہ آلموسٹ منسوخ ہو گیا ہے اسی فضولیات کی وجہ سے، یہ جو جھگڑا ہے جو ختم ہی نہیں ہونے میں آ رہا، اور اب فلڈ جو ہیں وہ بالکل سر پہ آ گئے ہیں فلڈز، اور لوگ ایک مصیبت میں خدا نہ کرے لیکن پھنسنے والے ہیں۔ تو آپ کی بات سے میں پوری طرح اتفاق کرتا ہوں، تھوڑا حوصلہ دکھایا جائے اور ایک دوسرے کو پھانسنے کے چکر سے نکل جائیں اگر، تو پھر تو یہ 6 گھنٹے میں کام ہو جائے گا۔ دل بڑا کریں، دل یہ بڑا کریں۔ ڈاکٹر عارف علوی صاحب، میں آپ کو بھی کہوں گا، خان صاحب کو بھی جا کے کہیے، میں بھی کہتے ہیں تو جا کے ان کو اپیل کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ کہ دل بڑا کریں۔ میں تو میاں صاحب کو بھی اپیل کی اور ان کو بھی آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ دل بڑا کریں، کچھ نہیں ہے، بڑے ہوں گے، آپ سیاسی لوگ ہیں، بڑے لگیں گے، فلیکسیبلٹی دکھائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ واقعی اگر کبھی کبھی دیکھو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، میں ابھی اپنے ہاتھ سے جب آیا ہوں نا تو مجھے میری ساری ٹیم کے ممبران یہ کہتے ہیں کہ یار حکومت ہمیں چکر دے رہی ہے، مطلب صاف آن ایئر کہہ رہا ہوں، ہے نا، یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا۔ اس میں یہ اچھا ہوا کہ بیچ کا ایک جرگہ بھی انوالو ہوا، اس میں یہ اچھا ہوا کہ کم سے کم ہم بیٹھ رہے ہیں، ٹرسٹ ڈیفیسٹ دور کرنا پڑے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں 2 چیزوں میں معاملہ پھنسے گا، 3 چیزوں میں پھنسے گا، پرائم منسٹر کی ریزگنیشن پر، اچھا، اور یہ جو جوڈیشل کمیشن بن رہا ہے نا، اس کے اوپر اس کو اگر قانون کے اندر تبدیلی لانی ہے تو اتنا ارجنٹ ہے کہ اس کو آرڈیننس کے ذریعے قانون میں تبدیلی لائیں تاکہ بیٹھے، بجائے اس کے کہ پھر وہ ایکٹ پاس ہو اور ایکٹ میں 3 مہینے قانون کیا ہے نا۔ ہاں، شاید جوڈیشل کمیشن کو ریکمینڈیٹری کے یعنی ابھی رپورٹ کے بجائے تو کچھ لا چاہیے۔ دوسرے میں کہتا ہوں جہاں معاملہ پھنسے گا، تیسرا وہ ٹرمز آف ریفرنس پہ پھنسے گا۔ اچھا، ٹرمز آف ریفرنس میں ان کی انٹینٹ مجھے یہاں بیٹھ کر سعد رفیق کی انٹینٹ لگتی ہے کہ اس معاملے کو ہم بھی تیار ہیں کہ تحقیقات ہو جائے، اگر ریگنگ ہوئی اور اس پیمانے پر ہوئی ہے کہ مینڈیٹ تبدیل ہوا تو پرائم منسٹر صاحب خود ہی ان کے اپنے پیپر کے اندر ہے اور پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ریگنگ اس پیمانے پر پروو ہو جائے گی تو اسمبلی کی ایگزسٹنس کا اور پرائم منسٹر رہنے کا کوئی نہیں۔ مگر سنو نا، مگر ایک سوال یہ ہے کمیشن کے پاس کہ اگر آپ اسلامی نظام چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مشرف صاحب رہیں۔ تو دیکھو ٹرمز آف ریفرنس، آپ کو یاد ہے وہ ریفرنڈم ہوا تھا ضیاء الحق صاحب رہے، اگر تم لوگ اسلامی نظام چاہتے ہو تو مجھے انفرنس یہ ہے جنرل ضیاء الحق کو تم رکھو گے۔ اس کاغذ کا یہی مطلب ہے جو اپنے بارے میں، لہٰذا میں یہ کہہ رہا ہوں، میرے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اچھا، آپ دونوں میں میں آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ اتنی پازیٹیو وائبز ہیں آپ دونوں کے آپس میں بیٹھے ہوئے، آپ اگر 3-4 گھنٹے اکٹھے بیٹھ کے نا باقی لوگوں کو تھوڑا دور کر دیجئے، میرے خیال میں ساگدار صاحب اور شاہ صاحب کو ساتھ بٹھا لیجئے، 3-4 گھنٹے صرف بیٹھیے اور پھر اس جرگے کو بٹھا کے اس ایگریمنٹ کو سائن کر دیجئے۔ آج رات بیٹھی کوشش کریے، میری درخواست پہ کوشش کریے،
آپ اچھی خبر دیں گے, آپ اچھے لوگ ہیں, آپ اچھا حل نکال سکتے ہیں. سر سعد رفیق صاحب کا واقعی مقام میں تو ان کا نیاز مند ہوں, اونچا ہے. ڈاکٹر صاحب کا نیاز مند ہوں میں تو. سعد رفیق صاحب کا اپنی پارٹی میں بہت اونچا مقام ہے. آپ کا بھی اونچا مقام ہے, حل دیجئے نا جی. میرے پاس جماعت میں ہوتا کوئی نہیں ہے, یہ سیکٹری جنرل ہے جی اپنی پارٹی. نہیں سیکرٹری جنرل نہیں ہوں, نہیں ہوں, صرف 6 رکن ارکان میں ایک رکن ہوں. مگر سنیں نا, میں سمجھتا ہوں کہ فریم ورک موجود ہے, فریم ورک کے اندر کچھ چیزوں پر ان کا دل بڑا ہو, کچھ ہمارا دل. اچھا, میں آن ایئر ایز اے جرنلسٹ ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, پتہ نہیں آپ دونوں کو کتنی اچھی لگے گی. ٹرمز آف ریفرنس کے اوپر جو فلیکسیبلٹی آپ مانگتے ہیں اور جوڈیشل کمیشن کو مینڈیٹری بنانا چاہتے ہیں, اس کے اوپر نون لیگ کو آپ کو گنجائش دینی چاہیے. اور یہ کہ وزیر اعظم پہلے استعفیٰ لکھ کے آپ کے ہاتھ میں دے دیں, اس سے آپ کو پیچھے ہٹنا چاہیے. ہم دیں گے انشاءاللہ, یہ اصول کی بات ہے. ہم دیں گے, ہمیں ٹائم ضائع کرنے. آپ ان 2 چیزوں پہ ان کو فلیکسیبلٹی دیں گے؟ بالکل دیں گے, کیونکہ TOR کے اوپر بھی اور اس کو. ندیم بھائی ہمیں ٹائم ضائع کرنے کے لیے نہیں, بڑا ٹائم ضائع ہو گیا. یہ دیکھیں, یہ بات ہوئی نا ایک سیاسی بہت ٹائم ضائع, تو آپ کو یہ مطالبے سے گنجائش پیدا کرنی ہے کہ وزیر اعظم استعفیٰ لکھ کے آپ کے پہلے ہاتھ میں دیں, ڈاکٹر عارف الوی صاحب یہ میرا استعفیٰ, یہ سے آپ پیچھے ہٹ دیں. ایک اور بات کہہ دوں, ان کو 2 دن سے ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں نمبروں کا گیم ہے. اچھا, میں اور سعد بھائی کو, انہوں نے رات کو مجھے فون کیا اسی اس میں کہ بھائی کچھ پروگریس ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. تو میری ان سے رات کو 2 بجے بات ہوئی, تو اگر وہ ٹیلی ویژن پر ان کا آ جائے تو آئے گا تو کم سے کم میں اوپن کر چکا ہوں. تو میری اور ان کی رات کو 2 بجے بات ہوئی. میں نے کہا یار, اور یہ پہلے بھی ٹیلی فون ریکارڈ منگوانا یار ان کی گفتگو کا یار. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو, اور یہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں, ویسے سعد رفیق وہ آدمی ہے جو اپنی پارٹی کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو نمبروں کا گیم مت سمجھو, کیونکہ اگر یہ کانفلکٹ سچویشن آئے گی تو ہم ہر وقت دھرنے دے رہے ہوں گے, ہر وقت حکومت کو نکالنے کے چکر میں ہوں گے, تو ملک کے لیے یہ اچھا نہیں ہے. کم ٹو این ایگریمنٹ, اٹس اے ویری فیئر ڈیمانڈ کہ اگر ریگنگ ہوئی ہے تو جاؤ, اگر ریگنگ نہیں ہوئی ہے تو رہو, الیکٹورل ریفارمز کر لو. 3 ہی چیزیں ہیں نا. دل تھوڑا سا بڑا کر لیجئے, زدوں سے پیچھے ہٹ جائیے تو آج ہی ایگریمنٹ انشاءاللہ. مجھے سمپلی یہ کہنا ہے کہ اب جیسے ان کے ریزگنیشن آئے ہیں, تو ہمیں تو ہاشمی صاحب کے ریزگنیشن کا بھی بڑا شدید افسوس ہے. ان کے ریزگنیشن بھی ہم نہیں چاہتے کہ وہ, آپ کو ان کا ریزگنیشن بھی ایک دن ہولڈ کر لینا وہ ہو نہیں سکتا تھا وہ, کیونکہ انہوں نے اسٹریٹ اوے ڈکلیئر کر دیا تھا, وہ ٹوٹل انلیگل ہو جاتا, وہ لینا پڑنا تھا. لیکن یہ جو ان کے ریزگنیشن ہے, دیکھیے 2 راستے ہیں, منظور کر لیں, یہ اسٹریٹس پہ رہیں گے. اگر یہ قومی اسمبلی میں موجود رہیں گے, یہ جتنی شدید بھی تنقید کریں گے پارلیمان کے فلور کے اوپر کریں گے. سیاست کا تقاضا یہ ہے, ہیلدی پالیٹکس کا, کہ یہ اسٹریٹ پہ نہ جائیں, یہ اسمبلی میں بات کریں. آج رات اگر ایگریمنٹ ہوتا ہے, اگر آج رات نہیں ہو رہا نا, کل ہو جائے, کل ہو جانا چاہیے, کل اگر ایگریمنٹ ہو جانا چاہیے, کل ایگریمنٹ ہو جائے تو آپ اپنے استعفے واپس لیجئے. ان کی بات آپ مانیے. بھائی صاحب, یہ ہمارا چیئرمین اس پر فیصلہ کرے گا, وہ بضد ہے. آپ چیئرمین کے پاس تجویز لے کے جائیں. چیئرمین کی تھوڑی مننی ہے, اسی استعفے انہاں دے پیک کر کے انہاں دے حوالے کر دیں گے, واپس رکھو اپنے استعفے اپنے کو. یہ بات اپنے چیئرمین کو جا کے سمجھائیے. کچھ پارلیمانی سیاست کی روایات ہے, دیکھو مائی چیئرمین سیز کہ یار پاکستان کے اندر ایک تبدیلی کا راستہ ہے, وہاں پر ہم پہنچے ہوئے ہیں, لیٹس میک شور کہ وہ تبدیلی آ جائے. وہ بس اب صحیح ہے, اب ہم آپس میں معاہدہ کر کے یہ بھی تیار ہے اس تبدیلی کے لیے کہ منصفانہ انتخاب. بے شک یار, بے شک. ایک بات میں بھی کہنا چاہتا ہوں, عمران خان صاحب کے لیے ایک میسیج ہے. آج کل تو میں شاید ان کی نظروں میں بہت برا ہوں گا کہ کبھی کبھی نا اپنے سیاسی مخالف کی بات بھی اگر وہ فائدے میں مان لینی چاہیے, اس سے بھی کبھی مشورہ کر لینا چاہیے. میں نے زندگی میں بارہا ایسا کیا ہے اور مجھے اس کا فائدہ ہوا ہے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ نو باڈی ہیز مونوپلی آن وزڈم. تو میرے خیال میں گنجائش پیدا کریں تو دوسرے کی سنیں. ہاں, بس وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ نکلے. یہ نواز شریف صاحب کے لیے بھی مشورہ ہے اور عمران خان کے لیے بھی مشورہ ہے. پروگرام کے اینڈ پہ آئے ہوں, میرے پروڈیوسر صاحب کہتے ہیں کہ وہ ٹیلی فون لائنوں والی خبر کوئی چل رہی تھی, اس کے اوپر پوچھنا ہے. میں آپ کے اوپر بغیر آپ سے سوال پوچھے جواب دے دیتا ہوں کہ خواجہ سعد رفیق اور جاوید ہاشمی دوست ہیں. اگر بات کریں, دوست نہیں ہے میرا, میں بتاتا ہوں کیا ہے, اگر بات کریں تو چوری نہیں ہے. میرا ان سے روحانی رشتہ ہے. میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں, پی ایم ایل این کے ساتھ ان کا شدید اختلاف ہے. اس دن قومی اسمبلی میں جو انہوں نے ہماری کلاس لیا وہ تو ان کی بھی نہیں لی جب وہ استعفیٰ دیا. جب وہ ناراض تھے, دیکھیں میری بات مانتے ہوتے نا تو وہ پارٹی چھوڑ کے نہ جاتے. میں آخر تک گیا تھا اور پوری پارٹی, میرے گھر میں سارا کچھ ہوا تھا, ہم ان کو روک نہیں سکے تھے. تو میں ذاتی طور پہ ان کے اس استعفے کا جب انہوں نے دیا تو آئی واز شاکڈ کہ انہوں نے آگے قومی اسمبلی میں, یہ بھی نہیں پتا تھا انہوں نے اسمبلی میں آنا, تقریر کی. وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں اور آزاد آدمی ہے. اتنا آزاد آدمی شاید کوئی ہوگا, اتنا آزاد آدمی جو شاید کسی بھی سیاسی جماعت میں انہیں شاید برداشت نہیں کیا جا سکتا. مجھے ان کی سیاست سے اتفاق بھی ہے, بعض جگہ اختلاف بھی ہے, مگر مجھے کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آیا جو مخدوم صاحب پر اپنی مرضی مسلط کر سکے یا انہیں کہے گی جی ادھر جانا ہے تو ہاشمی صاحب ادھر چل پڑے. اس لیے, اور پھر ایک اور بات ہے, اگر میں ہاشمی صاحب کے ساتھ ٹیلی فون کے رابطے کی بنیاد پہ ملا ہوا ہوں نا, تو
تو جناب شاہ محمود قریشی صاحب, جناب عارف علوی صاحب اور کبھی کبھی شفقت محمود صاحب, ساروں سے ملے ہوئے ان سب سے, اور عمران خان صاحب کے ایک تو بڑے قریبی دوست ہیں جو سیاست میں نہیں ہیں, ان کے بھائیوں کی طرح, تو پھر اس کا مطلب میں ہی عمران خان کے ساتھ ملا ہوں. آپ ساروں سے ملے ہوئے ہیں. میاں صاحب کو آپ کو پتا کرنا چاہیے, میاں صاحب مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ٹیلی فون ریکارڈز اور کنورسیشن نکال کر دیکھ لیں. ویسے جاوید ہاشمی صاحب سے میری آخری جو گفتگو ہوئی تھی, میں آن ایئر, وہ آف دی ریکارڈ تھی لیکن ان کی غیر موجودگی میں یہاں ریکارڈ کی خاطر میں آن ایئر کہوں, انہوں نے کہا تھا کہ پارٹی کے اندر 100 دفعہ اختلاف کرتا ہوں عمران سے, لیکن اس کی ٹانگ نہیں کھینچوں گا, مخلص ہوں, جس چیز سے اختلاف ہے کہتا ہوں اختلاف ہے, لیکن پارٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے. سر وہ ان کی نیچر ہے, وہ ان کی یہ ان کی عادت طبیعت ہے, مزاج ہے. آج کے ملتان سے میں منا کر لایا تھا, آپ گئے تھے ہے نا, اینڈ جو دوبارہ منا لائیے. پھر بھلے لوگ, جتنا ہم نے بھلے لوگوں کی قدر کرنی ہاشمی چاہیے. صاحب کو جتنا ہم نے زور لگایا تھا, بیگم کلثوم نواز کو تشریف لائیں آدھی رات کو, پوری پارٹی آ گئی, مناتے رہے ان کو, ناکام ہو گئے, 2-3 دن سے لگے ہوئے تھے. تو اب جب انہوں نے آپ کے بارے میں یا چیئرمین صاحب آپ کے بارے میں ایک بات کی تھی نا, آپ کو ایک ایفرٹ تو آپ نے بہت اچھی کی, جب ملتان گئے آپ کو ان کو قابو کر لینا چاہیے تھا. وہاں جا کے بس پنجاب میں کہتے ہیں چھوڑی پا کے بیٹھ دینا, کوئی جان ہی نہ دیتے. ویسے اچھے بندوں کا نقصان نہیں اٹھانا چاہیے پارٹی کو. پروگرام کے اینڈ ہے, صرف ایک سوال دونوں سے کر لوں. کل کے لیے اچھی خبر کی توقع رکھے پاکستانی قوم خواجہ سعد رفیق صاحب آپ سے؟ جی رکھنی چاہیے, اور آپ سے اچھی خبر سننے کی توقع رکھیں انشاءاللہ. میری دعا ہے, اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے, اور میں چاہتا ہوں, ہاں واقعی, کیونکہ بعض جگہوں پر جب انسان قریب نہیں آ پاتے تو اللہ اپنا کوئی اثر دکھائے, وہ ہماری دعا ہے. پاکستان کو ایسی چیزوں کی بڑی سخت ضرورت ہے. ڈاکٹر عارف علوی صاحب, خواجہ سعد رفیق صاحب, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. پروگرام اینڈ کرنے سے پہلے عمران خان صاحب آپ سے بھی اور نواز شریف صاحب آپ سے بھی, دونوں آپ پاکستانی قوم کے لیڈر ہیں, دونوں بڑے پن کا مظاہرہ کریے گا. آپ چھوٹے نہیں لگیں گے, آپ پہلے سے بڑے لگیں گے اگر نرمی دکھائیں گے. ضد جو ہے وہ بعض اوقات انسان کو توڑ دیتی ہے, حل نہیں دیتی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.